تو سند ہے. اے اللہ بشرم مثلکم کہنا تھا، تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل. السلام علیکم. سید ہاشمی میاں، کیا ہی عجیب باتیں اس نے کی ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی متعلق جو بات کی ہے اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو سند ہے. اے اللہ بشرم مثلکم کہنا تھا، تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل 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 انما. محبوب تم کہو، رسول تم کہو، میرے حبیب تم کہو، میرے قریب تم کہو، میرے نور تم کہو. میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. تم کہو، تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے. میں بڑا ہوں سند بن جائے گی. اے محبوب تم کہو. جب انا بشر مثلکم تم کہو گے سارے سوال سمجھ جائیں گے. جس کی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کے کہنے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے، وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے. سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ سن، میں بڑا ہوں، میرا کہنا سند ہے، اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثلکم میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یاسین کہوں گا. میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. میں کہوں گا تو کہوں گا ولسوف یعطیک ربک فترضی. میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میں کہوں گا تو کہوں گا میں قد جاءکم برہان من ربکم. میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک. اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، عظمت میں بیان کروں، طہارت میں بیان کروں. میراث تم کرو تو بیان میں کروں، قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں، تو کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں. اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند بھائی. نبی میں یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے. یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے. اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا، ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، درجوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا. سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا. میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا. مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے.
وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے, تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, آخری رسول تھے. وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ, ان کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے, اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے, اور ریکنفرم کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے, اور یہ بتانے کے لیے, یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا, اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, ان کی پیشن گوئی, ان کی بھوشیہ وانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں, بھوشیہ وانی کے بارے میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا, اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. یہ پیشن گئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی, اس بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے, تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد, سارے پیغمبر اس بھوشیہ وانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل, آئزایا, ایزیکیل, سولومن, جان, may peace be upon them all.
یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں، اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے، دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے۔ اٹ واز اے میراکولس برتھ۔ ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے، ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی، they had a natural death۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally، ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں، was Jesus really crucified peace be upon him، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے۔ یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے، کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں، لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا، ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ When he approached his own did not receive him۔ وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے، اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں، مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ، میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ کئی یکسانیت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے، وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں
खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा. इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, पेशन गोई कई जगह पे है. अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं. बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही, फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा ना बेकारी, मैं अनपढ़ हूं. यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है. कई भविष्यवाणी हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में. वक्त कम होने की वजह से इसका तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन यह कहूंगा कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में. इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है हिक्को ममितकिम विकुल मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम. ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम. उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है, ए यरूशलेम की बेटियों. इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है. इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम तो हो जाता है मोहम्मदिम. जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम तो हो जाता है एलोहिम. तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम. लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है. लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम. अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में. न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे. इंग्लिश में है आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर. एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में And when I pray to my Father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा. गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come. इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे. आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं. फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा. व्हेन आई गो शैल ही कम. Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come. जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा. इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार की आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा. बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है. इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे. जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा.
ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے روح قدوس موجود تھے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ودی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں, میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے سید ہاشمی میاں کی باتیں بھی سن لی, اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا لیکچر بھی آپ لوگوں نے سن لیا. یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بالکل حق اور سچ ہے. ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہو چکا ہے, تورات اور زبور. وہ صادق الامین ہے. اس نے جو بھی ہدایات, جو بھی رہنمائی اپنی امت کو دی ہے, اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کن ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرے, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرے اور یہ دعویٰ کرتے ہو تو آپ لوگ میری اتباع کر لے, فاتبعونی, میری اتباع کر لے, یحببکم اللہ, اللہ رب العزت بھی تم کے ساتھ محبت کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا آپ محبوب بن جائے, محبوب بندہ بن جائے, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. دیکھو وہ صادق الامین ہے, وہ امانت دار ہے, ان کے بعد سچ ہے, اس کو لقب مل چکا ہے کہ وہ امین ہے, سچا ہے, آخری پیغمبر ہے. ان کی باتیں سن کر آپ لوگ حیران ہو. اس کی سیرت کو دیکھے, سیرت کو سن کر کتنے لوگ, کتنے کافر مسلمان ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے نبی اور پیغمبر گزر چکے ہیں جس کی مثال نہیں ہے. وہ امام الانبیاء ہے, نبیوں کا امام ہے,
اسے ایسے القاب مل چکی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری پیغمبر آئے اور اپنی امت کی رہنمائی کی ہدایات دیے، ان کے لیے دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح کی باتیں بتائی۔ تو جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔